آپ کا کیا مقام ہے؟ کہاں، کس جگہ؟ انسانیت اور دین کے لحاظ سے آج ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ اگر آپ کی نظر میں اس سوال کی کوئی اہمیت ہے تو یہ حقیقت بھی سامنے رکھیے کہ اس کا فیصلہ کرنا آپ کا کام نہیں ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم خود فیصلہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو بالکل پرفیکٹ جانتے ہیں۔ اس سلسلے میں بڑی حد تک فیصلہ کن ان لوگوں کی رائے مانی جائے گی جو آپ سے قریب رہتے ہیں اور کسی نہ کسی حوالے سے آپ سے ان کا واسطہ پڑتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آدمی خود کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، لیکن جب بھی وہ اپنے بارے میں فیصلہ کرتا ہے تو اکثر وہ خود کو دھوکہ دینے کی غلطی کرتا ہے۔ شخصیت کے اچھے پہلوؤں پہ نگاہ رکھ کر اپنی بہترین تصویر نگاہ میں جما لیتا ہے اور کمزور پہلوؤں کو یکسر صرف نظر کر دیتا ہے، کیونکہ شیطان بھی اسے کہتا ہے یہاں بھی آپ پرفیکٹ تھے، یہاں بھی آپ پرفیکٹ تھے، یہاں بھی آپ صحیح تھے۔ اسی طرح عام طور پر وہ اپنی شخصیت اور مقام کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا اور وہ اپنی وہ تصویر ذہن میں جماتا ہے جو اسے پسند ہوتی ہے۔ خود کو بھی مطمئن کرتا رہتا ہے کہ یہی اس کی حقیقی تصویر ہے، اور مخلوق اللہ کو بھی اسی میں مبتلا کرنے کی ناکام کوشش کرتا رہتا ہے، اور پھر نہایت سادہ لوہی اور کم عقلی کی وجہ سے خود کو اس دھوکے میں مبتلا بھی رکھتا ہے کہ اللہ کی نظر میں بھی میری یہی اصل تصویر ہے جو اس نے اپنے ذہن میں بنا رکھی ہوتی ہے۔ کیسا نہیں ہے یہی معاملہ نا؟ بچے کہتے ہیں ماما آپ بہت سخت ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ سختی بہت ضروری ہے آپ کی تربیت کے لیے، جبکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس حد تک سختی، کہاں ہم نے نرم ہونا ہے، کہاں ہم نے سخت ہونا ہے، یہ دونوں چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے نا۔ برتن کو مانجنے کے لیے سخت ہاتھ رکھیں، لیکن کسی کا پھوڑا صاف کرنے کے لیے، ملم لگانے کے لیے، کسی کو مالش کرنے کے لیے نرم ہاتھ رکھیں۔ فرق ہے نا؟ ہمیں یہی جاننا ہے کہ ہمیں کہاں نرم ہونا ہے، کہاں ہمیں سخت ہونا ہے۔ تو ہم اپنی اس سختی کو بچوں کو جواب دینے کے لیے ایک ذہن میں یہ رکھتے ہیں کہ میری یہ سختی بہت ضروری ہے، جبکہ یہ چیز ہمیں بچوں کی نظروں میں بہت ہی دور کر رہی ہے، ناپسندیدہ شخصیت بنا رہی ہے۔ وہ لحاظ کریں گے والدین ہم، اسی طرح کوئی بھی معاملہ لے لیں، کسی کے ساتھ بھی معاملہ لے لیں اور کسی قسم کا بھی معاملہ لے لیں، ہم سچی ہیں جی اچھی بات ہے، بہت ہی کھرے ہیں اچھی بات ہے، لیکن بولڈ تو نہ ہونا، لحاظ بھی تو رکھے نا چھوٹے بڑے کا۔ ہر جگہ سچ بھی تو نہیں بولا جاتا نا، اور بغیر کسی وجہ کے بھی تو نہیں سچ بولتے رہنا چاہیے نا۔ کسی بڑے کا لحاظ بھی تو ہوتا ہے، محفل کا بھی لحاظ ہوتا ہے، عمر کا بھی لحاظ ہوتا ہے، عہدے کا بھی لحاظ ہوتا ہے۔ بعض جگہ کس جگہ ہمیں بولنا ہے اور کس جگہ نہیں بولنا، یہ تو ہمیں پتہ ہے کم بولنا ہے، پر ہمیں یہ نہیں پتا کہ بولنا کیا ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کس جگہ بولنا ہے اور کس جگہ ہمیں خاموش رہنا ہے۔ تو جیسے سختی اور نرمی کا فرق نہیں معلوم، اس طرح ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ سچ اور سچائی اور کس جگہ ہماری بولنے کی ضرورت ہے اور کس جگہ ہماری بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان دو چیزوں سے آپ اپنا مقام ڈھونڈ سکتے ہیں۔ انسانیت اور دین کے لحاظ سے آپ کا کیا مقام ہے؟ یہ نہایت اہم سوال ہے، دونوں ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر واقعی آپ کو اپنی ذات سے دلچسپی ہے اور آپ حقیقتاً اپنے خیر خواہ ہیں تو آپ یوں سر جھکائے اس سوال کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ سوال آپ کے حال سے بھی متعلق ہے، آپ کے مستقبل سے بھی ہے، اور اگر اپنے حال اور مستقبل کے بارے میں سنجیدہ ہیں تو آپ کو سنجیدگی سے اس سوال پہ غور کرنا پڑے گا۔ کیا ہمارے بارے میں یہ رائے ہے کہ ہم موڈی ہیں، منہ پھٹ ہیں، بد اخلاق ہیں، اور ہم اس کو کس طرح آگے سے دلیلیں دے رہے ہیں کہ میں منہ پھٹ نہیں ہوں لیکن وہاں جواب دینا ضروری تھا، میں بد اخلاق نہیں ہوں لیکن اگلا بڑا سر پہ چڑھتا جا رہا ہے۔ ہم اگلے کو سامنے رکھ کے اپنی غلطیوں پہ پردہ ڈال کے، کیونکہ یہاں میں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کی نظر میں دوسرے کی شخصیت کیا ہے انسانیت کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے،
یہاں سوال میں نے اپنے آپ سے کیا ہے کہ میرا انسانیت کے حوالے سے اور دین کے لحاظ سے کیا مقام ہے. اس سوال پر غور کرنے اور صحیح نتیجے تک پہنچنے کا ایک نہایت ہی آسان اور قابل اعتماد طریقہ ہے، بشرطیہ آپ سنجیدہ ہیں اور انصاف کے ساتھ اپنا مقام جاننے کا فیصلہ کر چکے ہیں. ادروائز تو ضرورت ہی نہیں ہے اس لیکچر کو سننے کی بھی. آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص آپ کے قریب ہے، آپ کے پاس ہے، وہ آپ کی عظمت اور نیکی کا متعارف ہے، اور آپ کا کچھ اور زیادہ گرویدہ ہو گیا یا قریب آنے کے بعد آپ سے دور ہو گیا اور آپ کی عظمت کا طلسم ٹوٹ گیا. بہت سے لوگ ہمیں بہت پسند کرتے ہیں نا، ہماری شخصیت کی مثالیں دیتے ہیں، لیکن کیا وہ ہمارے پاس آ کے اس چیز پہ قائم رہتے ہیں؟ واحد ہستی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دور اور قریب سے ایک جیسے تھی، بلکہ قریب آنے کے بعد زیادہ گرویدہ ہو جاتے تھے لوگ. حسن اخلاق کے لیکچر میں نے کافی تفصیل سے اس پہ بات کی. اور آپ کی عظمت اور نیکی کے اور زیادہ قائل ہو جاتے ہیں تو اطمینان کیجئے کہ انسانیت اور دین کے لحاظ سے آپ کا مقام بہت اونچا ہے. اور اگر لوگ قریب آنے کے بعد آپ کے بارے میں اچھی رائے کا اظہار نہیں کرتے اور آپ سے تعلق اور قریبی کی وجہ سے اس کے بجائے بے تعلقی اور بے رخی کا اظہار کرتے ہیں، تو چاہے آپ لاکھ دلیلیں ڈھونڈ لیں، حقیقت یہی ہے کہ دین اور انسانیت کے لحاظ سے آپ بہت نیچے مقام پہ رہے ہیں. دراصل خود کو جانچنے اور پرکھنے کی یہ ایک اطمینان بخش خصوصی ہے. آپ سے جو لوگ قریب ہیں، آپ کی شخصیت جن کے سامنے زیادہ سے زیادہ بے نقاب ہے، آپ کی جلوت اور خلوت کے جو لوگ زیادہ شریک ہیں، جن کو شب و روز آپ سے واسطہ پڑتا ہے اور جن سے آپ کے معاملات ہیں، دراصل ان کی نظر میں آپ کی شخصیت کا ہر پہلو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا، کسی انسان کا اخلاق جاننا ہو تو اس کی بیوی سے پوچھیں. گھر والے جتنا بہتر بتا سکتے ہیں نا، دوسرا نہیں بتا سکتا. کتنے ہی لوگ ہیں جو بڑے نمازی، حاجی، باہر بڑے اخلاق والے لوگ ان کو انتظار کرتے ہیں ان کا محفل میں آئے، لیکن ان کے بیوی بچے ان سے نہایت تنگ آتے ہیں. یہ ڈبل شخصیت ہوتی ہے، ڈبل سٹینڈرڈ شخصیت، باہر کچھ گھر کچھ. ایسی شخصیت کبھی پسندیدہ شخصیت نہیں ہو سکتی. ہر مرحلے پر آپ کی دینی، انسانی شخصیت اور حیثیت جن لوگوں کے سامنے کھل کر آتی ہے، وہ بڑی حد تک صحیح اندازہ کرتی ہے کہ آپ کیا ہیں اور ان کی بات ہم مائنڈ کرتے ہیں. اگر یہی لوگ دور سے آپ کی عظمت، شرافت اور نیکی کے قائل ہیں، لیکن جب قریب آئیں تو آپ کی عظمت اور نیکی کا سارا طلسم ٹوٹ جائے اور وہ آپ سے دور بھاگے، آپ کی قدآور شخصیت انہیں چھوٹی سی لگنے لگ جائے، بونی، آپ کی نیکی، دینداری اور بھلائی انہیں مشتبہ محسوس ہونے لگ جائے اور آپ کی ساری خوبیاں ان کے لیے بے وزن ہو جائیں، تو یقین کر لیجئے کہ دین اور انسانیت کے لحاظ سے آپ کا مقام وہ نہیں جو آپ نے اپنے ذہن میں خود بنا رکھا ہے، یا دوسرے لوگ جو دور سے آپ کو دیکھتے ہیں انہوں نے بنا رکھا ہے، یا دوسروں کو آپ باور کروانے کی وجہ سے کروانے کی بے حد کوشش کرتے رہتے ہیں. تسلیم کر لیجئے کہ آپ کی شخصیت کو گھن لگ چکا ہے. یہ ذرا سا اشارہ پا کر دھڑم سے نیچے گرے گی. ہو سکتا ہے کہ گرنے کا یہ عمل شروع ہو چکا ہو لیکن آپ کو احساس نہ رہا ہو. اپنی ایسی شخصیت پہ ماتم کیجیے اور ساری مشغولیتوں کو چھوڑ کر تمام اہم ترین کاموں کو ترک کر کے سب سے پہلے اپنی فکر کیجیے. کیوں؟ کیونکہ یہی شخصیت قبر میں جائے گی اور یہی رائے آپ کے پیچھے قائم کی جائے گی اور اسی رائے پہ آپ کے آخرت ڈیپینڈ کرتی ہے. اپنی ذات پر وقت لگائیے اور اپنی شخصیت کو ذلت اور رسوائی کے اس گھڑے سے نکالنے کی کوشش کیجیے جس گھڑے کو آپ محسوس ہی نہیں کر رہے اور آپ کو شعور ہی نہیں ہو رہا کہ آپ ذلت کے ساتھ اس پہ پڑے ہوئے ہیں. قرآن مجید میں جب فرعون کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہاں ایک آیت آپ اللہ تعالیٰ نے نازل کی اس کے بارے میں کہ نہ زمین روئی نہ آسمان رویا، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا. اگر آپ کا دنیا میں آنے سے اور یہاں رہنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا، نہ انسانیت کو اور نہ دین کو، تو آپ کے یہاں جانے سے بھی کسی کو فرق نہیں پڑنا. تو کسی نے آپ کو اچھا لفظوں میں یاد بھی نہیں کرنا.
کیا کہنا ہے؟ آپ کے روزوں سے، زکوٰۃ سے، صدقات سے، نمازوں سے، حج سے نہیں کوئی متاثر ہوتا. اصل ہوتا ہے کہ آپ میں انسانیت کتنی ہے اور آپ کا انسانیوں کے ساتھ بیہیویئر کتنا ہے. مال بانٹنے سے زیادہ عزت بانٹیے. اور اگر بات اس کے خلاف ہے، آپ سے قریب ہونے والے آپ کی نیکی، شرافت، عظمت اور انسانیت کے متعارف ہے، قریب ترین لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت اور وقت ہے، جو جتنا قریب آتا ہے اتنا ہی آپ سے زیادہ قریب آنا چاہتا ہے، تو آپ کی قربت میں ذہنی اور روحانی سکون محسوس کرتا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اطمینان کیجیے کہ اللہ کی نظر میں آپ کا مقام بہت اونچا ہے. مگر ساتھ ہی ہر وقت چوکنا رہیے کہ آپ ہر وقت خطرے میں ہیں. دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے آپ پہ حملہ ہو سکتا ہے. ہوشیار رہیے کہ آپ کا ازلی دشمن کئی مرحلے میں بھی آپ کو اس بلندی سے نیچے نہ کھسکا سکے. کن لوگوں کے لوگ قریب رہتے ہیں جو طنز نہیں کرتے، ٹونے نہیں مارتے، غصہ نہیں کرتے، ہائپر نہیں ہوتے، سب کچھ جانتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، خاموشی کو اختیار کرتے ہیں، لحاظ رکھتے ہیں، دل رکھتے ہیں، ظرف بڑا رکھتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں، سب جانتے ہیں لیکن یملہ بن جاتے ہیں. کہتے ہیں نا کبھی کبھی یملہ بھی بن جانا چاہیے، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. دل شکنی نہیں کرتے کسی کی. تو یہ ایک قابل اعتماد کسوٹی میں نے آپ کو دی ہے. آپ جہاں تک سوچیں گے آپ کی عقل اس کی اہمیت کو تسلیم کرے گی. اور پھر یہ خود ساختہ بھی نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کسوٹی ہے. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند حاصل ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں اچھے کام کرتا ہوں اور اچھا آدمی ہوں، یا برے کام کرتا ہوں برا آدمی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم اچھے کام کر رہے ہو تو واقعی اچھے ہو اور اچھے کام کر رہے ہو، اور جب تم ان کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم برے کام کر رہے ہو اور تم برے ہو تو واقعی تم برے ہو. کتنا بڑا نام بات ہے. ہمارے تو گھر والے ہی ہم سے تنگ ہوتے ہیں، کہتے کیا دین سنبھال کے رکھا ہوا. اور تو وہ کہتے کیا بس برقع اور نمازوں کے ساتھ لگے ہوئے، اخلاق دیکھیں ان کا. مردوں کو کیا کہتے ہیں، جی بڑا ہی رائے خدا دیتا ہے لیکن بات کرنے تک کا سلیقہ نہیں، بڑے چھوٹے کا لحاظ ہی نہیں، احترام ہی نہیں. تو پھر بتائیں، جو شخصیت آپ کی یہاں ہے وہی شخصیت آگے جائے گی نا. پڑوسی سے مراد صرف نیبرز نہیں ہے، ہر وہ شخص ہے جو کسی بھی حیثیت سے آپ کا ساتھی ہو. کولیگ بھی ہو سکتا ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے، زیادہ وقت کے لیے بھی آپ کا ساتھی ہو سکتا ہے. گھر کا پڑوسی یا دکان کا بھی پڑوسی ہو سکتا ہے، کاروبار میں بھی آپ کا شریک ہو سکتا ہے، کسی ادارے میں بھی آپ کا ساتھی ہو سکتا ہے، مکتب اور اسکول میں بھی آپ کا ساتھی ہو سکتا ہے، کارخانے میں، دفتر میں، یا وہ آپ کی خدمت گزار بھی ہو سکتے ہیں. غرض جس شخص کو بھی آپ کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا ہو وہ آپ کے بارے میں جو رائے بناتا ہے وہ بے وزن ہرگز نہیں ہے اور آپ کے لیے کسی طرح یہ مناسب نہیں کہ اسے نظر انداز کرے. ایسے شخص کی شہادت اور رائے دراصل آپ کے بارے میں قابل لحاظ ہے، اور اسی شہادت اور رائے کی روشنی میں آپ اپنے بارے میں صحیح فیصلے تک پہنچ سکتے ہیں. پڑوسیوں اور ساتھیوں کی رائے کو بے وزن قرار دے کر اگر آپ اپنی رائے پر اصرار کرتے ہیں، اپنے بارے میں اپنے فیصلے کو آخری فیصلہ قرار دیتے ہیں اور اپنی رائے پہ نظر ثانی کرنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر انتظار کیجیے. اللہ تعالیٰ جلد آپ پر حقیقت کھول دے گا اور اس وقت آپ کی آؤزاری کسی کام نہ آئے گی. وہ تو صرف بھگتنے کا وقت ہوگا، سنبھلنے کا وقت ختم ہو چکا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.